اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی توفیق دی اور مدارس کے ساتھ ہمارا رابطہ قائم کیا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے، تو یہ بڑی نعمت ہے، اس پر شکر گزار بننا چاہیے، اور جتنا بھی شکر کریں تھوڑا ہے۔ کہ اللہ نے ہمارے قلوب کو اس طرف متوجہ کر دیا، رغبت پیدا کر دی اس کی، ورنہ بہت سی مرتبہ قلوب متوجہ ہی نہیں ہوتے ہیں، اسباب بہت ہوتے ہیں، رغبت پیدا نہیں ہوتی پڑھنے کی، مدرسے میں رہنے کی۔ اللہ نے اس کی رغبت دل میں پیدا کی اور مدرسے میں رہنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ پہلی اور بنیادی چیز یہی ہے کہ اس پر ہم شکر گزار بنیں، جس کا اللہ کی طرف سے تقاضا بھی ہے، مطالبہ بھی ہے، اور شکر پر نعمت میں اضافے کا وعدہ بھی ہے۔ ان شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے تو ہم نعمت میں اضافہ کرتے ہی رہیں گے۔ تو زیادتی علم کا یہ سبب ہے کہ آدمی شکر کرے، اپنی زبان سے بھی، اپنے عمل سے بھی۔ زبان سے بھی آدمی شکر کر کے اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم کو موقع دے دیا۔ پچھتاتے پچھتاتے نہ پڑے، کیا کرے اب آ ہی گئے ہیں تو، بلکہ شکر کے ساتھ خوش ہو کر فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، خوش ہو کر بشاشت کے ساتھ، اور حالات یکساں نہیں ہوتے، حال بدلتا رہتا ہے، جیسے موسم بدلتا رہتا ہے، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی بارش، کبھی تیز دھوپ ہو جاتی ہے، کبھی ہلکی ہو جاتی ہے، ایسے انسانی حال بھی بدلتا رہتا ہے، یکساں نہیں ہوتا، کبھی خوب بشاشت پیدا ہو جاتی، کبھی سستی آ جاتی، کبھی تھکن ہو جاتی، لیکن جتنا عمل میں احتساب ہوگا اتنی بشاشت زیادہ ہوگی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو احتساب عمل کے ساتھ اٹھایا۔ عمل پر کیا ملنے والا ہے، ایمان کی قیمت بتائی، علم کی قیمت بتائی، طلب علم کے لیے نکلنے والا جو مسافر ہیں، آدمی ہیں، اس کے چلنے پر اس کو کیا مل رہا ہے، اس کے سفر پر کیا مل رہا ہے، پڑھنے پر کیا مل رہا ہے۔ احادیث ہیں، ایک آیت کلام پاک کی پڑھ دیتا ہوں، ایک حرف اس پر 10 نیکیاں، کہ الف لام میم پورا ایک حرف نہیں، الف حرف و لام حرف و میم حرف، یعنی الگ الگ اس کو کیا کہ بھئی یہ بھی ایک حرف الگ ہے، یہ حرف ہے، اس کا الگ اجر ہے، اس پر بھی اجر ہے، اس پر بھی اجر ہے۔ جس کو پڑھنا نہیں آتا وہ مشقت کے ساتھ پڑھ رہا ہے تو اس کو دوہرا اجر ملے گا، کہ اس کو پڑھنا نہیں آتا تو آدمی گھبرا جاتا ہے، اکتا جاتا ہے، اپنا آتا نہیں ہے، کیونکہ جو آدمی اس میں مشقت برداشت کرتا ہے تو اس کو دوہرا اجر ملے گا۔ اب جس کو نہیں آتا ہے اس کو بھی رغبت پیدا ہو جائے گی، میرا اجر ڈبل ہے، اور اگر وہ چیز نہیں ہے تو آدمی 2-4 دن، ہفتہ 10 دن میں گھبرا جاتا ہے کہ بہت کوشش کرتا ہوں مجھے تو آتا ہی نہیں، تو وہ بھی گھبراوے نہیں، پڑھتا رہے شوق سے اور بشاشت سے، ہاں، اور پوری محنت سے، اس لیے کہ علم جو ہے وہ جان کھپائے بغیر نہیں آتا، پورا پرانا سلسلہ ہے اس کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب وحی آتی تھی تو آپ پر بڑی مشقت ہوتی تھی اس کی، دورے والوں نے پڑھا ہوگا بخاری میں، اس آپ پر مشقت ہوتی تھی، اور پھر اس علم کے لیے مزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مشقت اٹھائی، صحابہ نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ قدر پیدا ہو، اور جو نعمتیں ہمیں میسر ہیں اس وقت، جو نعمتیں ہمیں میسر ہیں اس پر شکر پیدا ہو۔ ابھی ماضی قریب تک
ہمارے بزرگوں نے کیا مشقتیں اٹھائی ہیں علم کے حاصل کرنے کے خاطر، اور وہی مشقت کے ساتھ جب انہوں نے لیا تو علم ان کے اندر رچ بس گیا اور قدر پیدا ہوئی علم کی قدر پیدا ہوئی. بڑی مشقت کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ انہوں نے پڑھا. کتابیں پوری میسر نہیں ہیں، 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے ان کے پاس، رہنے کا کمرہ نہیں ہے، بوریوں پر زندگی گزارتی. اس لیے معروف ہے نا بوریا نشین، بوریا نشین کہتے ہیں علماء کہ بوریوں پر بیٹھے ہو اور علم حاصل کیا، بڑی محنت سے لیا اس کو. اس لیے کہ جان کھپائے بغیر نہیں آتا، یہ خالی دماغی ذہانت کے ساتھ حاصل نہیں ہو جاتا. ہاں الفاظ علم یاد ہو جاتے ہیں، ذہین آدمی ایک بار سنتا یاد رہ جاتا ہے، ایک بار دیکھ لیتا ہے پڑھ لیا یاد ہو جاتا ہے، الفاظ علم کا حفظ ہو جاتا ہے، یاد ہو جاتا ہے. لیکن حقیقت علم جو ہے عمل کی شکل میں اصل ہے، حقیقت علم ہے، اور اس علم پر یقین، علم پر عمل اور اس پر یقین، وہی علم نافع ہوتا ہے. جب اس پر عمل ہو، علم پر یقین ہو تو وہ علم نافع ہے. اس سے بڑی کوئی دولت دنیا میں نہیں ہو سکتی کہ آدمی کا اپنے علم پر عمل ہے اور اس علم سے زندگی بننے کا یقین ہے کہ دنیا بھی اسی سے بنے گی، آخرت بھی اسی سے بنے گی، قبر کے مراحل بھی اسی سے حل ہوں. یہ علم الہی ہے، علم الہی ہے اور یقینی علم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور قطعی ہے، ظنی نہیں ہے، ظنی نہیں ہے. کامیابی اس میں یقینی ہے اور علم قطعی ہے. اس لیے کہ یہ علم کارآمد عمل اور یقین کے ساتھ، کس کے ساتھ ہے؟ عمل اور یقین کے ساتھ. تو ہماری کوشش بھی وہی ہوگی کہ پوری جان کھپا کر، یعنی محنت کر کے، جان کھپانے کا مطلب محنت کر کے اچھی طرح سے اس کو لینا ہے اور لیتے ہوئے عمل میں لاتے جانا ہے. جو پڑھا ہے اس کو عمل میں لانا ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے متعلق علم ہم نے لیا ہے، عبادت سے متعلق تھا یا معاملات سے متعلق تھا یا معاشرت سے متعلق تھا یا اخلاقیات سے متعلق کوئی بات تھی. حدیث پڑھی ہم نے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. اب کیا کریں گے؟ کیا کریں گے کہ آج سے ہی کوشش کریں گے کہ ہماری زبان اور ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. آج سے کوشش، عمل شروع ہو گیا. کہ پہلے ساتھیوں کو پریشان کرتے تھے، جب موقع مل جاتا تھا تھوڑا کسی کو مذاق کر لیتے تھے، لیکن یہاں تو ہم نے پڑھا کہ زبان اور ہاتھ دونوں سے محفوظ رہے. تو اب وہ چیز ختم کریں گے، کیونکہ مذاق میں تمسخر ہوتا ہے، ٹھٹھا ہوتا ہے. مذاق میں کیا ہوتا ہے؟ اور کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے، لا یسخر قوم من قوم، تو اس سے تو روکا ہوا ہے. ایسے جو پڑھیں گے اس پر عمل شروع، اس کا تقاضا ہے.